مقدس کے تعارف. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مقدس کا نام قرآن کیوں ہے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی کیا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو. قرآن خیرات سے ہے یا قرن سے ہے, قریب سے ہے. مفسرین ان دونوں معنوں کو بیان کرتے ہیں. قرآن خلینے سے بھی ہے, قرآن خیرات سے بھی ہے. ہو سکتا ہے واللہ اعلم, دونوں ہی معنی درست ہو سکتے ہیں. یہ مفسرین کا خیال ہے. اس کی جیسے کہ پہلی آیت قرآن مقدس کی پہلی سورت, سب سے پہلی سورت کب اتری تھی معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کی پہلی وحی بالکل جس کی بگننگ ہوئی کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ. اور عاشرہ کون سا تھا؟ یہ بات کو بھی ثابت کیے ہیں شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ تاریخ تک ثابت کیے یہ ہے سلف علماء کا اعجاز ہے. جو محقق ہوتے ہیں جن میں جذبہ ہے تحقیق کا, ایک چیز کو ڈھونڈ نکالنے کا, وہ ڈھونڈ نکالتے ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے پر تو اتفاق تھا ہی سب کا, لیکن انہوں نے بہت باریک تحقیق کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی وہ 21 رمضان 21 کی رات تھی. وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے فکر کر دیتا ہوں, ڈیٹیل بتاؤں گا, تفصیل لمبی ہو جائے گی. تاخ راتوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا اس دن بتاؤں گا میں آپ کو کیسے وہ ثابت کیے انشاءاللہ. تو اس کی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اقرا باسم ربک الذی خلق ہے نا. تو پہلی وحی ہی اتری ہے اقرا, پڑھو. تو اسی سے اس کا نام قرآن ہے. قرآن سے قرآن پڑھا جانے والا, بہت پڑھا جانے والا, بار بار پڑھا جانے والا, اسی لیے اس کو قرآن کہا ہے. قرآن پڑھائی ہے کتنا چاہے پڑھو, اس لیے قرآن. اور جو مفسرین کہتے ہیں قرین سے بھی ہو سکتا ہے, قرن سے بھی ہو سکتا ہے. قرینہ قرن کس کو کہتے ہیں ہم عربی زبان جانتے ہیں؟ نہیں, قرینہ بستی کو کہتے ہیں عربی زبان. قرین ہاؤس کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈمپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں بہت سارے گھر جمع ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرین, بستی کہتے ہیں. اس کو رہنے کا محلہ ایک طریقہ ہے, بستی ہے جس میں بہت سارے گھر جمع ہو جاتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں جمع کر دی. اس میں آیات جمع ہے 6000 سے اوپر, اس میں کلمات جمع ہے. تو اس اعتبار سے وہ سب ملنے کے بعد ایک قرین سے بھی قرآن ہو سکتا ہے. مطلب یہ بحث مفسرین اور بڑے بڑے علماء کی ہے. تو خیر ہم کو جو پہلی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کلیئر ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق سے قرآن پڑھا جانے والا, بہت پڑھا جانے والا, بہت پڑھا جانے والا. یہ بہت آسان معنی ہے قرآن کی. تو اللہ نے اس کا نام قرآن اس لیے رکھ دیا کہ اس کو بہت پڑھا جائے. اسی لیے اس کے پڑھنے پر بہت ثواب بھی رکھا گیا ہے. صرف پڑھنے پر ثواب ہے. کیسے؟ صحیح حدیث ہے نا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے 10 ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ یہ یاد رکھ لو الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف. یہ 3 حرف ہو گئے. کوئی آدمی شروع کرتے ہوئے آیت قرآن مقدس کو کھولا, شروع کرتے ہوئے مقطعات ہی پڑھ لیا تلاوت کی نیت سے, تلاوت کی غرض سے. اگر آیت مقطعات ہی پڑھ لیا الف لام میم بس نہیں پڑھ لیا, 30 نیکیوں کا مالک ہو گیا.
کتنے پڑھے اور اس میں کلمات لاکھوں کلمات. کتنے کلمات ہیں اس میں؟ 3,87,000 کچھ ہے. مطلب بتا دوں گا آپ کو جو اس میں کلمات ہیں. نیکیاں کماؤ, نیکیاں کماؤ. ہر نیکی پر, ہر حرف پر 10 نیکی رکھیے گئے. تو اس طرح اس کے پڑھنے پر, تلاوت کرنے پر اجر ہے. کوئی بھی کر لے, اجنبی بھی کر لے, عربی بھی کر لے. عربی تو اس کی اپنی زبان ہوگی, وہ سمجھ رہا ہوگا, لیکن اجنبی اس کو تو معلوم ہی نہیں. اور تو بیچارہ دیکھتے کہ وہ تکلیف سے پڑھتا سیکھ کے, لیکن اس کو کیا جاتا صرف تلاوت کر لیتا ہے تو اجر اس نیت سے, اگر وہ بڑی نیت سے بیٹھتا ہے, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس کو پڑھنے کا ثواب. اس لیے اس کا نام قرآن ہے. پڑھا جائے پڑھا جائے پڑھا جائے. اس کا نام فرقان بھی ہے. میں نے آپ کو کہا سورے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے شروع کر دیا. ایک سورے کا نام ہی رکھ دیا اس کا نام سورۃ الفرقان. وہ قرآن کا ہی نام کا سورہ ہے سورۃ الفرقان. فرقان اسی کا نام ہے قرآن کا. تو پہلی ہی آیت میں اس کی خبر ہے سورۃ فرقان کی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. پہلی ہی آیت میں اس کا نام لے لیا, اسی سے اس کا نام فرقان رکھ دیا. بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے فرقان نازل کیا ہے علی عبدہ, اپنے بندے پر, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں نازل کیا اس کے بارے میں بیان کر دیا. لیکون للعالمین نذیرا, سارے عالم کو اس کے ذریعے سے آگاہ کرنا, متنبہ کرنا ہے. بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. محمد رسول اللہ کے سپرد جو کیا گیا, سارے عالم کو اس قرآن کے ذریعے سے الرٹ کرنا ہے, اس قرآن کے ذریعے سے. تو یہ اس کا نام فرقان. اس کا نام فرقان اور مقامات پر بھی آیا. اب آپ کے رمضان کے مہینے کا ذکر بھی کرتے ہیں, ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن. دونوں عمل اس آیت میں یہاں پر جمع ہے. انزل فیہ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہاں فرقان بھی اس کو دونوں عمل کو جمع کیا اس آیت, ہے نا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, جو بہت پڑھا جانے والا ہے, پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن, اس کو نازل کیا. اور کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس, پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. پوری انسانیت کی, ہول ہیومینٹی کی, سب کی ہدایت کے لیے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو بائیڈن کے لیے بھی ہے, عمران خان کے لیے بھی ہے, مودی صاحب کے لیے بھی ہے. مگر وہ نہیں پڑھ رہے تو جو دکھاتے الگ بات ہے, لیکن ہے سب کے لیے. ہدایت سب کے لیے ہے. اس کے اندر میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, سارے عالم کے سارے سنسار کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان سب کے لیے سب مہیا ہے. اللہ نے کر دیا ھدی للناس وبینات من الھدی, اور اس کو بہت واضح ہدایت بنا دیا. بہت واضح, یعنی ایک دم کلیئر, ٹرانسپیرنسی, ہر چیز آسان ہے. تو پیچیدہ, مشکل دہ, تکلیف میں, الجھن میں ڈال دینے والے انداز نہیں ہے قرآن کا. سہل انداز, آسان انداز میں اللہ نے انسانوں کو جو بہت ایزی سمجھ میں آ جائے ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اور سہل انداز میں ہر انسان کو سمجھ میں آنے کے لیے اس کو آسان کر دیا. بینات من الھدی, اس کی ہدایت کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ. اب یہ چھوٹے ملے ہیں, یہ ایجنڈا ہے جو یہ بولتے ہیں قرآن, ارے میاں قرآن سمجھ میں نہیں آتا, ہر ایک کو سمجھ میں آتا کیا؟ ارے اللہ کا بڑا مشکل کلام رہتا ہو تو تو اس کو مشکل بنا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں. اللہ تعالیٰ اس کو آسان بول رہے, بینات من الھدی, اور بہت سارے مقامات سورۃ قمر میں تو معلومات ہو رہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے نا بھائی. ہم نے تو قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. انسانوں سے ہی بول رہے, تم میں کون ہے جو آگے بڑھے اور اس سے نصیحت پکڑے, آؤ آگے آؤ,
ہم آسان کر دیے اور ایک چھٹا بنا جھوٹا ایک بہت مشکل ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو مشکل کی اللہ وہی اللہ آسان ہے بولتے بولے اللہ سچا ہے تو سچا ہے اللہ کلیئر بولے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے آسان کر دیا قرآن کو پورے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہوا اس کے اندر تو بڑا سمجھو اس کو اس کے بعد کیا بولے والفرقان یہ فرقان ہے ارے والفرقان کے معنی کیا ہے فرقان کی میننگ کیا ہے فرق کرنے والی فرق کرنے والی امتیاز کرنے والا ہمارے پاس امتیاز اسی سے ہے کچھ چیزیں مقام ہوتی کسی کے اوپر تو وہ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں فرق کرنے والی کیا فرق کرنے والی فرق کیا کرے گی صحیح اور غلط حق اور باطل ٹھیک ہے آج آگے بڑھنا شروع کرے خالد صاحب شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے آ رہا پڑھے اردو میں نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اور کرنا ہے تھوڑا ڈیپ پہ جا کے سمجھنا ہے قرآن سے پہلے سب کتابیں آسمان سے ہی نازل ہوئی اس کتاب قرآن سے پہلے کی کتابیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے وہ سب اللہ ہی کا کلام ہے جبکہ میں آپ کو اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میں کب پرسوں کے درس میں ہفتے کے پہلی کتابی بتایا نا بتا اللہ کا کلام ہے یہ اور وہ بھی اللہ کا کلام ہے لکھا ہے نا آپ کو آیت میں 75ویں آیت میں کلمہ لکھا ہے میں نے سورۃ البقرہ کی کیا فرمایا اللہ نے اس میں کیا تم یہ تمنا لیے بیٹھے ہو مسلمانوں سے کہہ رہے کیا یہ تمہارے ساتھ شانہ بہ شانہ ایمان لا لیں گے تمہارا ساتھ دیں گے تمہاری حمایت کریں گے ایسی توقع ہے ان سے تم کو محمد رسول اللہ قد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يعلمون ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه سنتے ہیں اور بدل دیتے ہیں تو وہ تحریف کرتے تھے آسمانی کتابوں میں اللہ کا کلام سنتے اور تورات کو انجیل کو انہوں نے اس کے مقام سے ہٹا دیا بدل دیا تو اللہ نے اس کو بھی کیا کہا کلام اللہ ہی اللہ کا کلام تھا اس کو سنے اور بدلے کا کام یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے اور بدلتے ان کا تو پیشہ ان کا تو کام ہے کیوں پیٹ کے بھجا لیے پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھنے کی آتی رہی اور وہی چلے آ رہا آج تک ریوڑ وہی ریوڑ ہے وہ بنو اسرائیل میں تھا یہاں بھی آ گیا سمجھ رہی معنوی تحریف کر دینا معنی کچھ بیان کر دینا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو رلانا الٹا کر دینا اپنا پیٹ بھرتے رہنا یہ دھندا پرانا دھندا ہے ہزاروں بار پرانا قدیم دھندا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما دی ہے کہ یہ میں سے ایسے لوگ ہے رسول اللہ اپنے حبیب کو فرما دیے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں اور کب بدلتے ہیں نادانی سے نہیں جہالت سے نہیں ارے بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آیا کر دیا نہیں ان بعدی ما قالوا وهم يعلمون اس کے بعد جو ان کو پوری عقل ہے اور ان کو معلوم ہے بدلتے ہیں وانٹیڈلی بدلتے ہیں جان بوجھ کے بدلتے ہیں عملاً بدلتے ہیں اس کو کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کھانا ہے ان کو دنیا کی باطل چیزوں سے خراب خوری سے پیٹ بھرنا جہنم کی آگ سے سمجھ رہے لا يأكل في بطونهم إلا النار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہ نہیں کھاتے اپنے پیڑ میں کھاتے نہیں پیڑ میں مگر جہنم کی آگ بڑھتے رہتے ہیں انہیں کے بارے میں بتا تو اس طرح سے اللہ کا کلام اور سورۃ الرحمن بتا دیا اللہ کا قرآن بھی اللہ کا کلام مشرکین کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اگر مشرکین میں سے کوئی کام سے پناہ طلب کرے تو عجیب ہو تو اس کو بنا دو حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے تو کیا بولا ہے اسے کیا سن لے مشرکین کو کیا بولا مکے کے کیا سن لے وہ مدینے کے مشرکین
کیا سن لے؟ قرآن سن لے، یہاں تک کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ سن لے، مہلت دو ان کو، یہ ہے قرآن. تو وہاں یسمع یہ حدیث ہوا اس کے بارے میں کہا تورات انجیل کے بارے میں، اور یہاں حتیٰ یسمع کلام اللہ جس کو کہا قرآن کو، تو وہ بھی کلام اللہ یہ بھی کلام اللہ ہے نا. تو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی کیا تھی؟ ہدایات تھی. اس کے لیے بعض لوگ جو ہے صبح یہ شہر رمضان کی آیت سنانے کے بعد بعض لوگوں کو میں نے سنا ایسا بولتے ہوئے قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پہلی کتابیں نہیں تھی. رونا بولتے ہیں لوگ، یا جیسے کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ابھی آپ کو طرف تو سن لیا نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات مسلمین مسلمات والمشرکین والمشرکات. کیا معلوم ہی نہیں کیا بولا بچے کو، سمجھ نہیں بات، سمجھ میں آ رہی بات. تو بچہ ہے مطلب قابل معافی ہے، تو بہت چھوٹا بچہ ہے، لیکن بڑے بڑے گھرے بولے کر رہے ہیں حرام کی بنانی پڑے تو بڑے بڑے غلطیاں کر رہے ہیں. میں جو بتا رہا ہوں تو چھوٹی غلطی ہے، علماء کی بھی چھوٹی غلطی ہے جو بتا رہا ہوں، تو نا سچی میں کر رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے غلطیاں یہ امت کے بولے کر رہے ہیں. اللہ ان امت کی علماء کو ہدایت دے. علماء سو ہے، اچھے علماء نہیں ہے، بڑے علماء جو پیڑ ہو رہے ہیں یہ کوئی بھی کرا سکتا، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں جو بتا رہا ہوں وہ چھوٹی سی غلطی ہوئی ہوتی ہے ہمارے لوگوں سے بھی. تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہدی للناس قرآن کو کہا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ اس سے پہلے کی کتابیں تمام انسانوں کو ہدایت دی تھی، پرٹیکولر امتوں کے لیے تھی. آپ یہ مت بولیے آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کی بات چلتا ہو جائے گا، اللہ کی بات کی نفی ہو جائے گی. اللہ نے خود فرمایا انزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس. کیا فرمایا اللہ نے؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اے محمد رسول اللہ، ہم آپ پر کتاب یہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کتاب. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس. ہم ہی نے تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارے تھے. هدى للناس کا اس کو بھی، وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی ہم آسمان سے اتارے تھے ان کتابوں کو. مگر اب اس کی خصوصیت بتا رہے ہیں، مگر اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے جی؟ وَأَنزَلْنَا پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. اب ہم فرقان اتار رہے ہیں. اس کو کہا یہ فرق کرنے والی کو اتار رہے ہیں. تو کیا فرق کرنے والی کو اتار رہے ہیں؟ وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے تھی، یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، مگر ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، اس میں اور ان کتابوں میں، تو اس کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. اب ہم فرقان نازل کر رہے ہیں. مطلب وہ جو سورۃ البقرہ میں بھی آپ کو سنایا 75 آیت کریمہ میں ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ جو بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو، عقل کے ساتھ شعور کے ساتھ وانٹیڈلی بدلتے اللہ کی کتاب کو، تحریف کرتے اس میں، اور تحریف کر کے اس کی شکل بگاڑ دی آسمانی کتاب کی. انسانوں کے سامنے اب جو کتابیں ہیں تورات کی اور انجیل کی شکل میں، اس میں اصل اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چھوڑی نہیں، وہ اس کو بدل لی، بڑا غلط کر دی اس کو، جبکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی تھی وہ بھی، مگر انہوں نے بدل لیا. تو اب ہم فرقان اتار دیے، حق کو حق اور باطل کو باطل کر دینے والا. سمجھ نہیں بات؟ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دینے والا. انہیں پیور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے یہ قرآن تصدیق کر دے گا اس کی، اور انہوں نے کیا گڑبڑ کر دی ہے اس کی وضاحت بھی اس کے ذریعے سے ہو جائے گی. تو یہ اس معاملے میں فرقان، تو اس کا نام اس لیے فرقان بولا گیا. یہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں. سمجھ آ نہیں پاتا؟ کلیئر ہو گیا اس کا فرقان کا بھی نام سمجھ میں آ گیا. معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ بدلتے تھے، اور کیوں بدلتے تھے؟ بدلنے کا ان کے پاس اختیار تھا کیا، آپشن تھا کیا؟ ہاں تھا تو بدلتے تھے، آپشن تھا تبھی تو بدلتے تھے. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کی اصل کہاں ہے اور
وہ آسمانی کتابوں کی بھی اصل کہانی. یہ قرآن اور وہ آسمانی کتابیں تمام دنیا میں تو ہماری ہے تو آپ کا ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کی اصل، اس کا جو کہتے ہیں نسخہ، جو اصل نسخہ ہے اس کا، اصل جو وجہ ہے اس کا، وہ کہاں ہے؟ جی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. فی ام الکتاب، فی کتاب مکنون. کیا حافظ صاحب کیا کیا الفاظ آئے؟ فی لوح محفوظ یہ بھی آیا، فی کتاب مکنون یہ بھی آیا، فی ام الکتاب یہ بھی آیا. یہ ام الکتاب، کتاب مکنون، یہ سب کس کے نام ہے؟ لوح محفوظ کے. وہ لوح محفوظ اللہ کے عرش تلے کتاب ہے، جہاں ہم سب کی تقدیریں بھی ہیں، جہاں ساری کائنات کی تقدیر بھی ہوئی ہے. وہی ہے وہ سب، یہ کلام وہی سے اترا ہے. یہ اللہ کے عرش تلے جو لوح محفوظ ہے اللہ کے پاس. اصل کتاب وہاں ہے، اس کی اس کی اصل وہاں ہے. وہ کتابوں کی اصل بھی وہی. ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین پہ اترتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کرے تھے، تو ان کو باتیں کر کے بھی آئے سمجھا کے اما یاتینکم منی ھدی ومن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہا ہے یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں، یعنی آیت نمبر 30، 31، 32 کے بعد آیت نمبر 39 تک ایک رکوع ہے پورا، جس میں پورے واقعات ہیں. ان میں سے ایک آیت ہے. اگر آپ کا نمبر چاہتے ہیں تو نمبر دے دیتا ہوں. لکھی تھی 38، جس پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اور ہمیں تو یہاں جميعا مل کے بتا رہے تھے لوگوں کو، جب ہم بول دیے لوگوں کو آدم اور حوا کو بولے، کیا بولے؟ اور ہمیں تو یہاں جميعا، تم سب نیچے جاؤ، وہی تم کو رہنا ہے، وہی سے تم کو اٹھائیں گے، وہی تمہارا سامان ایڈریس کر دیں گے. یہ پوری بات چیت ہوئی. اس وقت یہ بولے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کلیئر کر دی. کیا بول کے بتا دیا؟ جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، کس کو بول رہے بات؟ سیدنا آدم کو. میرے پاس سے تمہارے پاس جب بھی میں ہدایتیں بھیجوں گا، تم، تمہاری اولاد، تمہاری ضروریات سب کے لیے ہی، اگر تم لوگ اور ہدایات کی اتباع کرو گے، ومن تبع ھدایا، میری ہدایات کی تم اتباع کرو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف کبھی نہیں ہوگا اور کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے. دیکھو کیا بھیجوں گا؟ میں ہدایات بھیجوں گا، زمین پہ ہدایت بھیجوں گا میں، اور جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا خبر؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو باتیں سمجھا دی. بہت کلیئر ہے قرآن تو بھائی. ایک چیز بہت آسان، اس میں کیا مشکل ہو رہی ہے کسی کو سمجھنے کے لیے؟ چھوٹا ملا بولتا قرآن مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے اس میں؟ کتنا کلیئر بات ہے. دیکھو آدم، تم، تمہارے بچے سو زمین میں رہنا ہے، سب کو وہی رکھیں گے اور اسے اٹھا کے حساب کتاب کریں گے تمہارا ایک دن. مگر جب بھی میں تمہارے پاس ہدایتیں بھیجوں گا، تم لوگ پیروی کریں میرے ہدایتوں کی، تو خوف نہیں ہوگا. وہ نہیں تم لوگوں کو کلیئر ہو گیا.
اور یہ بھی ہوتی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو نافرمانی کریں گے اور جھٹلائیں گے میری آیتوں کو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ بات بولے ہوئی کیا بات جی صحیح ہے. یہی ہے وہ. اب وہ ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں. ہر دور میں مختلف دور میں اترا، ہر نبی کے ذریعے بھیجتے تھے. وہی کلام ہے سابق انبیاء پر اترا، اور وہی کلام کا تسلسل محمد رسول اللہ پر نازل کیا گیا. فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے تحفظ کا ذمہ، پروٹیکشن کا ذمہ اللہ نے انسانوں کو سپرد کر دیا. خود اللہ حفاظت نہیں کر رہے تھے آسمانی کتابوں کی. وجہ ہماری آزمائش، ہم آدم کے بیٹوں کی آزمائش کا مقصد ہے. وہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پیدائش ہماری اسی لیے ہوئی ہے تو مقبول آزمائے جا رہے ہیں. تو چونکہ آخری نبی خاتم النبیین کی حیثیت سے کس کا مقدر تھا، کس کے بارے میں لکھا ہوا آسمانوں میں، کس کے بارے میں حضرت احمد ہوئے آسمانوں میں. آج مولوی صاحب پڑھے ہوئے آئے تھے قریب آپ کے سامنے اتفاق سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ خبر دے رہے آسمانوں میں ابھی روحوں کی شکل میں ہی ہے، انبیاء بھی سب انسان روحوں کی شکل میں ہے، نبیاں بھی روحوں کی شکل میں ہے. یہ سب مسلمان انسانوں نے بنا، کبھی کسی کے بنے نہیں. تو اللہ اس کا ذکر کر رہے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے، انبیاء کی، تمام انبیاء کی روحوں سے ایک وعدہ لیے ہم. وہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب عطا کروں گا زمین میں، نبوت سے سرفراز کر کے حکمت سے سرفراز کروں گا، اور تمہارے پاس ایک رسول آئے گا تنزیل کرتا ہوا تمہارے پاس جو موجود ہے اس کی، تو تم لوگوں پر لازم ہوگا، واجب ہوگا کہ اس نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. کیا تم میرے اس وعدے کو مضبوط پکڑتے ہو؟ آیت نمبر 81 ہے غالباً سورہ آل عمران. تو سب نبیوں نے کہا ہاں ہم آپ کے اس وعدے کو مضبوط پکڑتے ہیں، برقرار کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا قال فاشهدوا، اب گواہ رہنا. تو نبیوں سے کہا اب گواہ رہنا تو اس عہد و پیمان کے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود تم لوگوں کے اوپر گواہ رہوں گا کہ تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم کو جب میں زمین میں نبوت سے سرفراز کر کے تم کو میں کتاب اور حکمت عطا کروں تو تمہارے پاس اگر تصدیق کرتا ہوا ایک رسول آ جائے تو تم اس رسول پر ایمان لا کے اس کی نصرت کرو گے، تمہارا وعدہ ہے. نبیوں سے امان لے لیے اللہ کو گواہ بن کے ان کے اوپر. وہ کون سے رسول ہیں جن کے لیے سب سے لگانا ہو کمٹمنٹ لیے وعدہ لیے؟ سب رسولوں سے. کس رسول کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی تفسیر میں یہ سب سے بڑے مفسر ہیں. ان سے پہلے ان سے بڑے مفسر جو قرآن کے نہیں ہو سکتے. ابن عباس سے بڑا تو مفسر ہو سکتا ہے فرق کتنا، جس کو اپنی چادر میں لپیٹ کر رسول اللہ سینے سے لگا کے فرمائے تھے کہ اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا شرف ہے یہ. ان کو چادر میں لپیٹ لیے اپنی ایک دن، سینے سے لگا لیے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں سینے سے لگا کر کے اے اللہ میرے چچیرے بھائی عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے. اسی لیے ان کو کیا کہتے تھے؟ بحر العلوم. بحر کہتے تھے، سمندر کہتے تھے علوم کا، علم کا سمندر ہے کہ صحابہ بولتے تھے بڑے بڑے صحابہ. ابن عباس تو معمولی شخصیت نہیں، علم کا سمندر ہے.
اللہ کے رسول کی بات تھی، اس کے بعد کون بن سکتا ہے؟ تو وہ اور حضرت علی، اللہ اکبر، کیا مقام ہے بھائی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کئی فیصلے علی سے کروایا تو اتنا بڑا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ، کوئی نہیں بول سک رہا، علی کو بلاؤ بتائے. یہ مقام علم کے سمندر ہے. یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں جس رسول کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے آسمانوں میں عہد و پیمان ہوئے. اسی لیے میں آپ کو بولا تھا جو پیدا ہو رہے ہیں آمنہ کے پیٹ سے وہ اللہ کو معلوم ہے کون پیدا ہو رہا ہے نا. وہ ناراض ہے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کامن مین. رسول اللہ نے ہم جیسے عام آدمی تھے، میری بدبختی ہے جاہل، مجھے معلوم کچھ نہیں ہے، بدبخت کرتے بیٹھ جاتا کر کے ادھورا علم حاصل کرتے اور بدبخت کرتے ہیں. رسول اللہ عام آدمی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ عام آدمی ہے کہ نہیں؟ وہ کامن مین نہیں ہے، وہ بہت اسپیشل ہے، بہت اسپیشل ہے، بہت اسپیشل. آسمانوں میں انبیاء سے آدم بھگوان لے لیا ان کے لیے، وہ آئیں گے تو تم کو مان لینا ان کے اوپر، ان کی مدد کرنی ہے تم کو. اب قرآن نے یہ جو خبر دی، اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی، یہ حضرت عمر ہم آسمانوں میں لے لیے تھے. ہم آسمانوں نے یہ وعدہ لیے تھے، اس کا انفارمیشن جو دی قرآن میں دی، اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ سمجھ، وہ جو انبیاء کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہیں، یعقوب کے بیٹے، ہم موسیٰ کے ماننے والے، وہ عیسیٰ کے ماننے والے. ارے بدبختوں، موسیٰ بھی وعدہ کرا، عیسیٰ بھی وعدہ کرا اللہ سے، جب محمد آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کے اوپر واجب ہے. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ایمان لانا تھا موسیٰ کو، اگر عیسیٰ زندہ ہوتے تو عیسیٰ کو ایمان لانا تھا. محمد رسول اللہ پہ نصرت کرنی تھی ان کی، تو تم ان کے فالوورز کے لیے کیا گنجائش ہے؟ نکل کے بھاگو کو چھوڑ دو. تو ان کو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ کے بھاگے گی محمد رسول اللہ. یہ تو آسمانوں میں ہے تو ہو چکے، اس لیے انفارمیشن قرآن کے ذریعے دی گئی. بات سمجھ گئی؟ اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ بنتے ہیں. تب جا کر ابو بکر سڑکتا ہے، کندھے کو اٹھا کے ڈھکتا ہے، پیرا چھل جا رہے ہیں، سلاخوں میں نہیں ہے. ابو بکر کیوں لے رہے بھائی؟ معلوم ہو گیا ابو بکر کو کیا شخصیت ہے یہ. عمر جان گئے کیا ہے، عثمان جان گئے کون ہے محمد رسول اللہ. کبھی تو سر پہ اٹھائے. اب یہ بدبختی ہے کہ جاہل کے عام آدمی پیدا ہو علم ہونے کی وجہ سے جو ہے کچھ وہ دس دیتے بڑھ جاتے، مدرس بن جاتے اور کچھ وقت لوگ بند کر دیتے اور بٹھانے کو بتا دیں لوگوں کو. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سابقہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے اتری، لیکن آخری نبی کی حیثیت سے کس کو آنا تھا؟ محمد رسول اللہ کو آنا تھا. ان کے بعد تو پھر کوئی اور نہیں آنے تھے. ان پر جو کتاب نازل ہونے والی تھی وہ قرآن تھی، جو آسمانوں کو تقدیر میں لکھی ہے. قرآن نازل ہو گئی محمد رسول اللہ پر، اس کے بعد کوئی کتاب اور نازل نہیں ہونی ہے قیامت کی صبح تک. قرآن اور نبی محمد پر جو کتاب نازل ہوگی اس کے بعد کچھ نہیں اترنے والا ہے. تو اس کو تو پھر آزمانے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے نا. اس سے پہلے تمہارے ہاتھوں میں دینے کی گنجائش بالکل تھی، اس لیے تھی تورات تمہارے ہاتھوں میں دینے کی گنجائش تھی تم کو آزمانے کے لیے کہ تم کتنا قدردار ہو، کتنے قدردار ہو، کتنی قدر کرتے ہو آسمانی کتاب کی. سروں پر رکھتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، سینے سے لگا کے رکھتے ہو، یا پھر اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس کے ذریعے پیٹ پالنے چاہتے ہو. یہ دیکھنا تھا تم کو تم کیا کرتے ہو. اس لیے تورات کا تحفظ خود نہیں کرے، کیونکہ اس کے بعد تم اگر بدل ہو گے تورات کو تو اس کے بعد ریکٹیفیکیشن کی گنجائش ہے. ہم اور باتیں اتار کے صحیح کر دیں گے، کریکشن کر دیں گے. انجیل اتار دیں گے اور تورات بدلے ہوئے تو انجیل کے ذریعے کریکشن کر دیں گے. انجیل کو بھی تمہارے ہاتھ میں دے کے دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، اس لیے کہ تم کو آزمانا مقصود ہے. دیکھیں گے کیونکہ ابھی گنجائش ہے، انجیل کے بعد بھی کریکشن ہو سکتا ہے. اگر تم بدل لو گے تو بدلے، انجیل کو بھی بدلے،
तौरात को भी बदले, इंजील को भी बदले। अल्लाह ने दिया मौका, तुमको ऑप्शन दिया तो तुम बदले। तो अल्लाह को मालूम था इंजील बदलोगे, ठीक है। उसके बाद एक जबरदस्त और आखिरी किताब मुहैमिन की शक्ल में वो नाज़िल करने वाला हो उन सब की। मुहैमिन से बड़ा अल्लाह का नाम भी मुहैमिन है। अल-मुहमिन, अल-मुहैमिन, मुहैमिन के मीनिंग क्या है भाई? मुहैमिन के मीनिंग निगहबान, निगाह रखने वाला, निगरानदार। मुहैमिन निगरानी करने वाला, निगहबानी करने वाला। अल्लाह निगहबानी करने वाला सारे संसार की हर चीज की, सब पर निगाह है उसकी, सब का तहफ्फुज़ कर रहा है वो, समझ लें? तो निगहबानी के बाद मुहैमिन। तो कुरान को अल्लाह ताला ने मुहैमिन कहाँ करार दिया? सूरह माइदा में। अभी तो कुरान सुनते जाएंगे, सूरह माइदा आएगा। अंज़ल अलैका किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, मिनल किताब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ। मिनल किताब से मुराद क्या है? क्या मुराद है मिनल किताब से? गौर कीजिए। अंज़ल अलैका किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप पर हमने किताब नाज़िल की है जो अपने से मासाबिक़ तमाम तालीमात की तस्दीक करता है, जो नाज़िल हुआ मिनल किताब, किताब में से, जो अब तक किताब में से उतारे हम, जो अब तक किताब में से उतारे उसकी तस्दीक करता है। तो किस किताब में से अब तक उतारे? ये मिनल किताब से कौन सी किताब मुराद है? लौह महफूज, उम्मुल किताबी, किताब मकनून, वो मुराद है मिनल किताब से। अब तक जो उतरा, तौरात भी उतरी, इंजील भी उतरी, तो उसी मिनल किताब में से उतरी। मिनल किताब में से नाज़िल करे, मिनल किताब में से, किताब में से। तो वो कौन सी किताब में से? जो असल किताब है, लौह महफूज जिसको कहा गया। तो उसमें से जो कुछ नाज़िल हुआ ये उन सब की तस्दीक भी करता है। वो मुहैमिनन अलैहि, और क्या फरमाया? वो मुहैमिनन अलैहि, और वो उन सब के ऊपर निगहबानी भी करता है। और ये कुरान है मोहम्मद, आप पर हमने जो किताब नाज़िल की है, ये किताब अब तक जो किताब में से उतरा उन सब की तस्दीक भी करता है। वो मुहैमिनन अलैहि, और उन सब की निगहबानी भी करता है, उन सब पर निगाह भी रखे हुए हैं। यानी क्या सही रखे तुम, और क्या उसमें खलल वलत कर दिए, ये किताब उस पर पूरी निगाह रखे हुए कुरान। ये है इस किताब का असल शर्फ, असल पोजीशन ये है इसका। ये जितनी आसमानी किताबें हैं उन सब पर ये निगाह रखे हुए हैं, उनकी देख रेख नहीं कर रहा है कुरान। तुम क्या गलत कर दिए, उसमें क्या सही है, पूरी निगाह में है कुरान के। और मुहैमिन अलैहि, उसके बाद तो हुक्म दिए फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु। तो अब जो फैसला भी मोहम्मद जमीन पर होगा वो अब जो हम नाज़िल करें इसके मुताबिक होगा। अब तौरात के मुताबिक नहीं होगा, इंजील के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि वो अपने असल मकाम को रखेंगे उसको। उन सबकी मुहैमिन ये हो गया, उन सबकी निगहबान ये किताब है। तो फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, अब जो फैसला भी करना है इस कुरान के जरिए करना है। और वला तत्तबि हवाहुम कह दिया गया। अब उनकी ख्वाहिशों की पैरवी, किनकी ख्वाहिशों की पैरवी? वो तो तौरात को अपने ख्वाहिश से बदल लेके अपना ढूंढ रहे थे, अकले हराम, इंजील को बदल लेके भी अपना पेट मार रहे थे। उनके मन से उनकी ख्वाहिशें तो ये है कि आसमान की तमाम किताबों के जरिए वो तहरीर करके अपना जो है रोजी का सामान बना ले उसको, उनके मन से है। तो अब आप उनके मंशे की फिक्र मत करो, उनके ख्वाहिश की फिक्र मत करो, उनके ख्वाहिशों की इत्तिबा मत करो। अम्मा जाका मिनल हक़्क़ि, जबकि आपके पास हक मैंने उतार दिया। कुरान को क्या कहा? हक। सूरह असरा में भी इन बड़ी साबित कहा कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल कल बातिल काना ज़हुक़ा। उसके बाद क्या है? व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा। कुरान के बारे में ये हो
قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دو وہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹ گئی. یہ وہی ہے باطل جو کھڑا گیا، مٹ گیا، مٹ نہیں ہے اس کو. سمجھ لے گا؟ یہ ہے قرآن، یہ اس کا شرف ہے، یہ اس کا وصف ہے قرآن کا، ان کی مہمت ہے. تو یہ نازل ہوگی تو تورات کو جو تم بدلے، انجیل کو جو بدلے، ہم کرپشن کر دیں گے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. اب قرآن کو اگر تمہارے ہاتھوں میں دیں گے تو تم پھر بدلو گے تو کوئی اور کتاب تو نہیں اترے گی، کوئی اور تو نہیں اترے گی. تو سب تمہارے ہاتھوں میں دے کے دیکھ لیے، تورات دیکھ لیے، انجیل دیکھ لیے تم کو دے کر کے، تم قدر کرے نہیں، تم پیٹ کی پوجاری بن کے بیٹھے، تم مفادات کے بندے بن کے بیٹھے، انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا. اب ہم جب قرآن نازل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ سورہ حجر میں 9 نمبر پر رکھا، شاید ہوگا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ نے وہاں یہ خبر دے دی، آپ کو انفارم کر دیا، پورے ہیومینٹی کو، پوری ہول ہیومینٹی کو انفارم کر دیا، انسانوں کو. دیکھو بابا تورات تمہارے کو دیے، دیکھ لیے، تم کیا کرے ہم دیکھ لیے اس کو. انجیل تم کو دیا، ہم دیکھ لیے، تم کو آسمان ہے. قرآن تم کو نہیں دے رہے. ہم اس کو نازل کر رہے ہیں، اس کے محافظ بالکل ہم کریں گے. ہماری سیکورٹی میں، ہمارے پروٹیکشن میں رہے گا. اس کو بدلنے کا اختیار، آپشن نہیں دیتی ہم انسانوں کو. انسان اس کو نہیں بدل سکتے، جنات اس کو نہیں بدل سکتے، ہم جنہوں نے اس کو اس کے بدلنے کا آپشن نہیں دینے والے ہیں. ہم انتظام کریں گے اس کا، وہ کیسے محفوظ رہے اور کیسے باقی رہے. کیا ہوا تھا مسجد خالد بن ولید میں میرے استاد خطبہ دے رہے تھے. خالد کون تھے معلوم ہے؟ میرے استاد وہاں جو شریف والی یہ بنی رحمۃ اللہ خطبہ دے رہے تھے. نہیں یہاں کی خالد بن ولید ہمارے حیدرآباد. تو میرے استاد وہاں خطبہ دے رہے تھے. تو ایک شیعہ کو کوئی صاحب لے کے آتے میں لے لیتے، دوسرے مسلک کے لوگ بھی آتے تھے تو شیعہ کو لے کے آئے. تو ایک شیعہ صاحب خطبہ پورا سننے کرے، اس کے بعد نماز پڑھ کے آگے مسافر صاحب میں بیٹھ کے ہوئے، مجھے سوال کرنا ہے مجھ سے. تو وہ صاحب بولے پوچھیے. تو وہ صاحب جو لے کے آئے تھے وہ تو سلفی تھے، شیعہ کو لے کے آئے. انہوں نے بولے میرے دوست کا سوال ہے، یہ وہ شیعہ ہے، ان کا سوال ہے، میں آپ سے کروں. تو بولے پوچھیے. تو ان کا بولنا یہ ہے کہ قرآن میں 40 پارے تھے، 10 پارے ابو بکر صدیق عمر عثمان کے زمانے میں انہوں نے غائب کر دیا، اس پہ علی کا تذکرہ تھا. ہمارے استاد بڑے سنجیدہ اور ٹھنڈے آدمی تھے. ارے وہ بیمار کیا ہو رہا ہے، پیسے نہ دے تھا بات کرے، کیا بتا رہے بیمار مجھے ایسا نہیں بولتے تھے، بڑے سنجیدگی سے بات کرتے تھے. تو بولے اچھی بات ہے. اچھا جو 30 پارے ہیں وہ اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ہیں یا وہ کسی اور کے؟ جو بچے میں 30 پارے آپ کے ساتھ 40 تو نہیں ہو گئے، لیکن جو بچے میں 30 پارے کا جو قرآن ہے وہ اللہ ہی کا ہے یا وہ کسی اور کا ہے؟ نہیں وہ تو اللہ ہی کا ہے. تو اس میں تو ہر بات اللہ ہی کی ہے نا، آپ اس کو تو مانتے ہو. وہ تو پوچھے تو بولے ہاں اس کو تو مانتے ہو، تو ہر بات اللہ ہی کی. تو پھر ان 30 پاروں میں جو موجود ہے ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ کی انفارمیشن ہے سورہ حجر میں، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس کو نازل ہم ہی کیے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اللہ یہ بات بولنے کا قرآن میں یہ بات مانتے ہیں؟ جی ہاں مانتا ہوں. بولے اللہ اتنا کمزور کو حافظ ہے، 10 پارے غیب ہونا کیا ہو گیا. میرے استاد پوچھے اللہ اتنا کمزور کو حافظ ہے، ذمہ داری لیا پروڈکشن کی اور اس کو خبر ہی نہیں 10 پارے غیب کا دس کے لیے موقع دے دیا پورا. ابو بکر کو عثمان کو ایسا ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا آسانی کے ساتھ ایک بول سکتا نا، 2 بول سکتا، کیا ہے چاروں خانے ٹھیک ہو گئے. قرآن میں ہے تو مان لیا. اللہ محافظ ہے تو اللہ اتنا کمزور محافظ ہے اڑانے لگ گیا. بڑے اس سے پوچھتے تھے جی فرمائیے حضرت. اب کیا حضرت فرماتے ہیں؟ حضرت پوچھے السلام علیکم. اللہ رب العالمین جنہوں نے اس کو موقع نہیں دیا اس پر تبدیلی کا، ہٹا دینے کا، چھپا دینے کا، بدل لینے کا. دیکھو سامنے کتنے واقعات ہیں
خالی ایک سال میں لکھی بات ہے، پکارا شروع کرا قرآن میں سے بدل دو، 26 آیتیں نکال دو، ایسا لاکھ مارے اللہ کیا اسلام کے دائرے سے نکالے پھر کیوں چل فوٹو آگے پھر بس سمجھ میں نہیں، بڑے عبرت کے سامان ہے اس میں. ہاں آسان ہے بھائی، لاکھ مار کے نکال دیا گیا، چال نکال ہمارے بارے میں نہیں نکلا تو نکل جیسے نجیس اور ٹوٹتے نکل جہاں ڈال دیا جاتا، کسی کو موقع نہیں ہے بندوں کا کیا رہے. یہ کلام اللہ کا ہے، اس کا تحفظ اللہ خود کر رہا ہے، تو کسی کو اختیار ہی نہیں ہے تبدیلی کرنے کا، تبدیل کرنے کا. تو یہ ہے اس کی اصل عصمت، اس کا اصل وصف یہ ہے. اللہ نے موقع کسی کو دیا ہی نہیں اس کو بدل دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے سب بخش خود کیا. ان کتابوں کا آزمائش کے لیے نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد کتاب نازل ہونے والی تھی، اس لیے اب اس کے بعد نہیں ہے، اس لیے اللہ خود محافظ ہے اس کے، ہم کسی کو حوالہ نہیں کریں گے اس کو. اور یہ کتاب ہی ان کی محافظ، ان کی محافظ ہے ان تعلیمات کی. تو اس کو کیا کہا؟ انزل الفرقان. سمجھ میں بات؟ منزل توراۃ اور انجیل بالقبل ہدی للناس سے ہم نے ہی تورات اور انجیل سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم ہی اتارے تھے، مگر لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی. وہ انزل الفرقان، تو اب ہم یہ فرقان اتار دیے. یہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے والا فرقان ہے. اس کے بعد وہ بڑی چلاوی آیت ہے، وہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. بہت جلال ہے. اب اس فرقان کے اتار دینے کے بعد اگر کوئی ہماری آیتوں کی نافرمانی کرے گا تو اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. لہو عذاب شدید، بہت سخت عذاب دیا جائے گا وہ. اور واللہ عزیز ذو انتقام. اور یاد رکھ لو اس قرآن کا اتارنے والا جس کا یہ کلام ہے، اس کا متکلم، اس قرآن کا اصل جو متکلم ہے وہ اللہ ہے، اور وہ بہت بڑا انتقام لینے والا، زبردست انتقام لینے والا، عزیز ذو انتقام ہے. تو تم تیار ہو جاؤ اس سے جھگڑنے کے لیے، تم سے انتقام لیا جائے گا. یہ ہے سمجھ رہے؟ فرقان کی میننگ سمجھ میں آ گیا؟ فرقان اصل کس میننگ میں ہے؟ بہت عظیم میننگ ہے فرقان. یہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دینے والا ہے، یہ مہیمن ہے، یہ محافظ ہے، یہ ہماری نگرانی میں ہے. ساری آسمانی کتابوں کا یہ تحفظ کرنے والا نگہبان ہے. اس کے ساتھ اگر لاپرواہی ہوگی، بے حرمتی ہوگی، اس میں اگر مداخلت کرنے کی کوشش کرو گے تم انسانوں، جناتوں، سب سن لو، جنہوں نے دونوں مخلوقات کے لیے، تو یاد رکھو لہو عذاب شدید، بہت شدید عذاب دیا جائے گا تم کو. اور اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت زبردست انتقام لے گا تم سے. تیار ہو جاؤ تم سے، اگر کسی بے خبری کرو گی تو انتقام ہوگا. تیار ہے؟ کوئی جنات میں ہمت ہے تو انسان میں ہمت ہے، ٹھیک ہے اللہ کے سامنے. جی سرنڈر ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم سرنڈر ہو جاؤ، اللہ آپ جو نازل کرے ہم اس کو قبول کریں، ہم اس پر عمل کرتے. نہیں ہو پایا، کچھ غلطیاں ہو گئی تو رات دن رو کے معافی مانگو. پوری کوشش کریں گے آپ جو نازل کریں اس کو قبول کر کے، اس کو ایمان لا کے اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش ہم کریں گے. اللہ یہ اصل کوئی ایمان ہو، اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو پھر کو عزیز الغفور ہے، تو پھر معافی مانگو، رو بگڑاؤ. اللہ کا زمین کے اندر سے خلاف یہ. اور اس کے نام ہے کیا بتاؤں، اور بھی نام ہے اس کے فرقان کے ماسوا، اور کچھ نام ہے، اس کا بھی ذکر کروں گا اور پھر تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی عظمت کو سمجھنے، اس کی اسے بے پناہ وارحانہ محبت کرنے کی ان کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اس کتاب پر ایمان لانے، عمل کرنے اور اس کے ذریعے اللہ کو راضی کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے خاتم بنائے، ان کو اس کے مبلغ بنائے، اس کے عامل بھی بنائے، اس کے مبلغ بھی اللہ کو بنائے۔ اللہ ہم سے خدمت لے لے اپنے نیک کی، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی شامل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔